أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام. اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. آپ ہے ختم رسول سر گروہ انبیاء. آپ ہے ختم رسول سر گروہ انبیاء. آپ ہے عالم کے آقا آپ کا عالم غلام. آپ ہے عالم کے آقا آپ کا عالم غلام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام. اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. آپ کی ہر ادا بے قلب دلوں کی ہے بہار. آپ کی ہر ادا بے قلب دلوں کی ہے بہار. آپ کا دلکش ترنم آپ کا شیریں کلام. آپ کا دلکش ترنم آپ کا شیریں کلام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام. اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام. ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام.
آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو، آپ سے راحت ملی ہے بے کسوں مظلوم کو، آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام، آپ کے دم سے ملا عورت کو عزت کا مقام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، اے حضور پاک اے خیر البشر خیر الانام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام، ہم خدا کے نام کے بعد آپ کا لیتے ہیں نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم سب کے لیے نہایت ہی شکر کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس مبارک دین کی نسبت سے ہم سب کو یہاں بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ جب انسان اس دنیا میں کلمہ پڑھتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک امت کا حصہ بنتا ہے، اسے اس کائنات کے خالق حقیقی، معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے مجھے بھی بنایا ہے اور اس نے مجھے زندگی دی ہے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس زندگی کا اختتام ہوگا اور ہم سب کو جا کر اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دن اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر جو اللہ پاک معاملہ فرمائیں گے اس کو قبول بھی کرنا ہے۔ تو جب ایک مسلمان اللہ پاک کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اس کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اللہ کی معرفت بھی مل جائے، اللہ کی محبت بھی مل جائے۔
تو ہماری اس عارضی زندگی کا سب سے اہم مقصد میرے دوستوں بزرگوں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت کہتے ہیں پہچان کو. اللہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ کی ذات کی معرفت بھی اس بندے کو ہو جائے اور اللہ پاک کی ذات کی محبت بھی اس بندے کو نصیب ہو جائے. اب انسان اللہ تک کیسے پہنچے، اللہ کی معرفت اور محبت کیسے حاصل ہو، ہمارے اکابر نے اس کی بہت آسان اور سادہ مثال دی. دنیا میں ایک انسان کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے اور جب پہنچتا ہے تو اس کو بتایا جائے کہ بھئی وہ جگہ تو آپ کو بہت اوپر جانا پڑے گا، بہت بلندی پر ہے. ہماری شہری اصطلاح میں اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ تو اس وقت یہاں گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہیں لیکن آپ کو 20ویں منزل پہ جانا ہے. آج کل بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہے، آپ کو 25ویں منزل پہ جانا ہے، اس فلور پہ آپ کو پہنچنا ہے. وہاں جو ہے آپ کا کام ہوگا، آپ وہاں پر درخواست دیں گے یا وہاں سے فلاں چیز آپ کو ملے گی. مقصود آپ کا آپ سے اتنی منزل اوپر ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مقصد کے لیے تو میں آیا ہوں، مجھے وہ چاہیے. اس مقصد تک جو مجھ سے اتنی بلندی پر ہے میں کیسے پہنچوں، اس کو میں کیسے حاصل کروں. تو ہر سمجھدار سلیم الفطرت انسان جانتا ہے کہ اونچائی تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس کتنے ذریعے ہیں. 2 ذریعے ہیں اس کے پاس، 2 ذریعے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کو 25ویں منزل پہ جانا ہے اور ہمارے پاس جانے کا راستہ جو ہے وہ سیڑھیاں ہیں. آپ سیڑھیاں چڑھے اور آپ 25ویں منزل شمار کرتے رہیں، جہاں پہ لکھا ہو کہ یہ 25th فلور ہے سمجھ جائے کہ وہ آپ کا مقصود ہے، وہاں آپ کا کام ہوگا. سیڑھیوں پہ چڑھنا ہوگا. تو اب اس انسان کو اوپر تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا راستہ دیا گیا. یہ چڑھے گا تو کیا خیال ہے آپ کا آسانی سے جائے گا؟ نہیں، اس کو بہت برداشت کرنا پڑے گا. اس کی سانس بھی پھولے گی، اس کے پیر بھی درد کریں گے، کمر بھی پکڑے گا. ہو سکتا ہے ایک 5-8 منزلوں کے بعد تھوڑا سا اسٹے بھی کر لے، بیٹھ بھی جائے وہیں پہ، تھوڑا آرام کر لے. بہرحال جب یہ اوپر پہنچے گا تو کافی تھک چکا ہوگا، جسم دکھ رہا ہوگا، سانس پھول رہی ہوگی. لیکن جب یہ اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ 25ویں منزل لکھی ہوئی ہے تو یہ خوش ہو جائے گا. ایسا ہی ہے، اس کو ایک سکون مل جائے گا کہ محنت تو ہوئی، تکلیف تو کرنی پڑی، برداشت تو کرنا پڑا، لیکن جو میرا مقصود تھا آج کا اس مقصد کو میں نے پا لیا. ایک راستہ تو یہ ہے. دوسری صورت یہ کہ یہ پہنچا، اس کو کہا گیا آپ کو 25ویں منزل پہ جانا ہے اور آپ پریشان نہ ہو، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس لفٹ لگی ہوئی ہے یا آج کل ایلیویٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو سیڑھیاں خودکار ہوتی ہے. آپ اس پہ ایک قدم رکھ کے ایک اسٹیپ آپ کھڑے ہو جائیں، باقی کام تو سیڑھیوں نے خود چل کے کرنا ہے. آپ اوپر چلتے چلے جائیں گے اور اوپر پہنچ جائیں گے. یا آپ یہ ہماری لفٹ ہے اس میں داخل ہو اور اس میں جو 25 کا بٹن اس کو آپ پریس کریں، دبائیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. تھوڑی دیر کے بعد 1 منٹ کے لمحے میں آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. اور یہ لفٹ میں یا ایلیویٹر پہ کھڑا ہو گیا اور یہ بھی 25ویں منزل پہ جا کے اتر گیا. اب آپ بتائیں کہ دونوں کا سفر ایک تھا یا الگ تھا؟ ایک سفر ہے. منزل دونوں کی ایک ہے، الگ ہے؟ ایک ہے. منزل ایک ہے، مقصود ایک ہے، پہنچنا ایک جگہ پر ہے، لیکن دونوں کے پہنچنے کے راستے میں اور ترتیب اور طریقے میں بہت بڑا فرق ہے. پہلے والے کو تھکنا پڑا ہے، جسم کو دکھانا پڑا ہے، پیروں پر بہت بوجھ ڈالنا پڑا ہے، تب جا کے اس نے اپنی منزل کو پایا ہے. دوسرا تو اس نے تو ایک قدم بڑھایا ہے اور پھر چند سیکنڈوں میں جا کے اپنے مقصود کو پہنچا ہے. اس کو منزل پانے میں کوئی تکلیف اور
دقیقہ برداشت نہیں کرنا پڑا، پہلے والے کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ دونوں ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر آپ حضرات اس مثال کو، اس بات کو سمجھے ہیں تو بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک بندہ، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو مسلمان، اس کو اس دنیا میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور یہ اللہ تک پہنچ جائے، اس کے پاس یہی دو طریقے، یہ دو طریقے، اور یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک ہوتا ہے کسی کو کھینچ لینا، ایک ہوتا ہے انسان کا خود کوشش کر کے چلے جانا، فرق ہے دونوں میں۔ ایک ہے انسان کھڑا ہوا ہے اور دوسرے نے ہاتھ بڑھا کے اس کو کھینچ لیا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں بعض بندے ایسے ہیں کہ جو جنت کے طالب نہیں ہیں لیکن اللہ ان کو کھینچ کر جنت میں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ آنا نہیں چاہتے، لیکن فرمائے اللہ ان کو کھینچ کے لائیں گے۔ اب اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور ہمارے جو آج کی بات ہے یہ آپ کو ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ پاک اپنی ذات کی معرفت کے لیے خود چن لیتے ہیں۔ اس نے محنت نہیں کی، اس نے کوشش نہیں کی، اس نے قربانی نہیں دی، اس نے اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے، یہ راتوں کو اٹھا نہیں ہے، اس نے مانگا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ بندہ اتنا عجیب ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے خود چن کر کھینچ لیا ہے۔ یہ بھی ایسے بھی خواص ہوتے ہیں، ان پر اللہ پاک کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے اور یہ اس رحمت کے گھیرے میں آ کر کھینچتے ہوئے اللہ پاک کی طرف چلے جاتے، خود پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، دوسرا بندہ وہ ہے جس کو ہدایت تو ملتی ہے لیکن من يُنِيب، اس کو ہدایت ایسے مفت میں نہیں ملتی، کھینچتے نہیں اللہ پاک اس کو، من يُنِيب اس کو خود چل کر آنا پڑتا ہے۔ فرق ہو گیا نا؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود کھینچا ہے، دوسرا وہ ہے جو اللہ کی طرف چل کر آیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، بات توجہ سے سنیں گے، بہت آسان ہے اور مختصر بات ہے۔ ایک چنا گیا ہے، ایک چل کر آیا ہے، دونوں میں محنت پہلے کو کرنی پڑی یا دوسرے کو؟ دوسرے کو۔ دوسرا چلا ہے، یہ مسجد آیا ہے، یہ راتوں کو اٹھا ہے، اس نے سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ تازہ تازہ کراچی اجتماع میں اس کھلے میدان میں 3 راتیں گزار کے آیا ہے، اس نے کھانے پینے کی بھوک بھی برداشت کی، اس نے سب کچھ کیا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کو پرواہ بھی نہیں تھی، اپنے لیے بیٹھا ہوا تھا، کوئی احساس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس پر اللہ پاک کی نظر رحمت پڑ گئی، اس کو اللہ نے کھینچ لیا اپنی رحمت میں، اور دوسرے والے نے ہمت کی، محنت کی، کوشش کی، قربانی دی، راتوں کو جاگا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے رویا، بالآخر اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے اس کو بھی شامل کر دیا۔ اب یہ 2 صورتیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں آپ سمجھیں تو آج کی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اس امت کا ایک طبقہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس کے پاس راستہ ہوتا ہے سلوک کا۔ سلوک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ چلنے کے، چلنے کے۔ آپ کو کہا نا کہ ایک بندہ 25ویں منزل پر چل کے گیا ہے، ایسا ہی تھا نا؟ یہ کون سا ہے؟ یہ سلوک والا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جو چل کر گیا، جو تھکا ہے، جس کے پیر اٹھے،
یہ سلوک کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا ہے. اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے پیر نہیں اٹھایا، اس کو اللہ کی رحمت نے کھینچا ہے. اس کو جذب کا راستہ کہتے ہیں. جذب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے کھینچ لینے کو. اسپنج پہ پانی ڈالے نا تو پانی اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ جذب ہو جاتا ہے. تو جس کو چلنا پڑے، محنت کرنا پڑے، یہ راستہ کون سا ہے؟ سلوک کا ہے. اور جس کو اللہ کی رحمت خود اپنی طرف کھینچ لے، یہ راستہ کس کا ہے؟ جذب کا راستہ ہے. یہ دو چیزیں. ایک سلوک کے راستے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے خود محنت کر کے. اس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا. آپ حضرات اصحاب علم ہے اور الحمدللہ سمجھدار طبقہ ہے، مجمع ہے، بات کو سمجھتا ہے. یہ بات ہر مجمع میں نہیں ہو سکتی، بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ اگر ان باتوں کو سمجھ گئے ہیں تو کبھی اگر اتفاق ہو، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں، تصوف کی مشکل کتابوں میں یہ اصطلاح ہم نے پڑھی کہ ایک بندہ ہوتا ہے سالک مجذوب، ایک ہوتا ہے مجذوب سالک. فرق سمجھے؟ ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. اس میں کون سا لفظ پہلے؟ سالک، اور مجذوب بعد میں. سالک کا معنی تو ذہن میں ہے نا، سلوک کے معنی کیا ہے؟ چلنے کے. سالک مجذوب نمبر 2، مجذوب سالک. سمجھ گئے؟ ایک میں سالک پہلے ہے اور ایک میں مجذوب پہلے. ایک وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، محنت کرتا ہے، بالآخر اللہ کی رحمت اس کو جذب کر لیتی. یہ ہے کون سا؟ سالک مجذوب ہے. دوسرا وہ ہے جو مجذوب سالک ہے. یہ کون سا ہے؟ جو بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی رحمت نے خود اس کو گھیر لیا، اس کو جذب کر لیا، اور یہ جذب ہو کر ایسا ہوا کہ اللہ کی رحمت کے راستے پہ خود چل پڑا. سمجھ میں آ گیا؟ ایک سالک مجذوب ہے، ایک مجذوب سالک ہے. تو انسان، اس امت کا ہر فرد اگر اللہ تک جانا چاہتا ہے، یا تو وہ سالک مجذوب بنے گا یا پھر مجذوب سالک بنے گا. اور دونوں اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دونوں نمونے اس دنیا پہ ظاہر فرمائے ہیں. لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اور بڑے بھی وہ جو نایاب بڑے، ان سے خود سنا. فرمایا اصل کمال ان دونوں میں، اصل کمال ان دونوں میں کس میں ہے؟ سالک مجذوب میں ہے. سالک مجذوب میں ہے جو خود محنت کر کے آیا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک امت کے لیے اللہ نے جس راستے کو عمومی طور پہ اختیار فرمایا، عمومی طور پہ، وہ کون سا ہے؟ سالک مجذوب کا ہے. چند افراد اور گنتی کے لوگ ایسے اس امت میں گزرے ہیں اور ہوتے ہیں ہر زمانے میں، جنہیں اللہ مجذوب سالک بناتے ہیں. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھیں، ہمارے پاس جو راستہ اللہ تک، اللہ کی معرفت تک، اللہ کی رحمت تک، اللہ کی محبت تک جانے کا جو راستہ ہے، وہ کون سا ہے؟ سالک مجذوب کا. ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی. محنت کوئی لمبی چوڑی نہیں، کوئی بڑی نہیں، کوئی زیادہ نہیں. جو ہمیں بتایا گیا کہ جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جن کی پوچھ قیامت کے دن ہے، بس بات ختم. جو اعمال اللہ کے راضی کرنے کے ہیں اور جن کی پوچھ قیامت کے دن ہے، وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے، وہ میرے معمولات بن جائے، وہ میرے دن رات کی زندگی کا حصہ ہو، میں سالک مجذوب بن کر اللہ تک پہنچوں. یہ ہے محنت کے بعد اللہ پاک مقام دیتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے دونوں کی مثالیں پیش کی، دونوں کے نمونے پیش کیے. ہمارے لیے تو کوئی زیادہ قربانی محنت نہیں ہے. ہم تو چل رہے ہیں، کبھی نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہے، کبھی ہو جاتی ہے، کبھی اکیلے پڑھ لیتے ہیں، کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی تسبیحات ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، یہ سب چھوٹ رہا ہے. ہمارا جو سلوک ہے وہ بھی بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ بھی بہت ٹوٹا پھوٹا سلوک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اس امت کو مایوس نہیں فرمایا. فرمایا بس تم چلتے رہو، گرتے پڑتے ہوئے آؤ، ایمان بچا کر میرے پاس لے آؤ، باقی مغفرت میرے ذمہ.
اس لیے مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، معاذ کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے پیچھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق تو بندے پر یہ ہے، یعنی ہم سب پر اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ ایک بات ذکر ہوئی، ایک بات، اللہ کا حق تو ہر بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر فرمایا اور اب بندے کا حق اللہ پر کیا ہے کہ اگر یہ شرک کیے بغیر اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اب یہ اتنی آسان ترتیب، طریقہ، راستہ، حضرت معاذ تو اچھل پڑے، افلا ابشر بہ الناس، افلا ابشر بہ الناس، یا رسول اللہ اتنا آسان معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا آسان ہے، جا کے لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں کہ جنت تو بہت آسان ہے؟ آپ نے فرمایا لا اذن یتکلوا، ابھی مت بتانا ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی اعمال کی زندگی کو ترک کر دیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ مشکل نہیں، انسان اگر شرک سے بچ کر اور ایمان بچا کر اس دنیا سے گیا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان پھر کوئی حائل نہیں، پھر اللہ اس پہ ضرور رحم فرماتے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اپنی اس عارضی اور مختصر سی زندگی میں ہمیں بہت تھوڑی سی محنت کرنی ہے، زیادہ نہیں، بہت تھوڑی سی محنت، لیکن وہ تھوڑی سی محنت اگر اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہو جائے، اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہو جائے، پھر انسان اللہ تک بہت جلدی پہنچتا ہے۔ اس کے لیے لمبی چوڑی قربانی نہیں، قربانیاں تو پچھلوں نے دے دی، ان کی قربانیوں کا ثمر، اس کا فائدہ، اس کا پھل، اس کی برکتیں یہ آخری وقت کی امت یہ حاصل کر رہی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی ماتحتی میں 12 گورنر تھے۔ اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایسا نہیں تھا کہ ایک چھوٹے سے علاقے کا ایک گورنر ہے، ایک ملک پر ایک گورنر کی 12 گورنر، اور ہر مہینے اس نے ترتیب رکھی کہ مجھے ہر گورنر کی رپورٹ دی جائے کہ کیا ہے۔ اب جب رپورٹ سامنے آتی تو دنیا کا نظام ہے، کچھ ایسے تھے کہ جن سے ان کی رعایا ماتحت لوگ بہت خوش تھے، کچھ ایسے تھے کہ وہ بہت گڑبڑ کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا جو لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں، حقوق مار رہے ہیں، یہ مصیبت مجھ پر آئے گی، میں پکڑا جاؤں گا۔ تو مشیر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا اس کا تو کوئی مشکل نہیں، آسان حل ہے، آپ ایسا کریں کہ جو 12 گورنر ہیں ان کو ایک دن مقرر کر کے خاص اپنے شاہی محل میں مہمان بنائیں اور ان کو اپنی شاہی خلعت جو ہوتی ہے، شاہی لباس جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو پیش کریں۔ جب یہ آپ کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہ ہو تو پھر ان کی رپورٹیں کھول لیں، فائلیں کھول لیں، جو صحیح ہو ان کا تذکرہ کر کے ان کی خوب تعریف کریں، اور جو غلط ہے ان کا ذکر نہ کریں، وہ خود سمجھ جائیں گے۔ عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے، وہ سمجھ جائیں گے۔ تو اچھوں کی تعریف سے ان نالائقوں اور نااہلوں کو سمجھ حاصل ہو جائے گی۔ اچھا نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ دن طے ہو گیا، گورنر بلا لیے گئے، پہلے ان کے لیے انتظام ہوا کھانے پینے کا، اب حکم ہوا کہ ان کو شاہی خلعت پہنائی جائے گی، جو ہر ایک کو نہیں دی جاتی۔ شاہی خلعت اس کو دی جاتی ہے کہ جس کا آئندہ بادشاہ کے پاس آتے جاتے ہوئے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا، یہ آزادی سے آئے گا جائے گا۔ اب یہ 12 خوش نصیب تھے،
یہ آ کے بیٹھ گئے 12 افراد، اور اب ان کو شاہی خلعت بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے پہنائی، بہت خوش ہو گئے۔ اب جب یہ بیٹھ گئے تو اللہ پاک کی شان بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں، انسان کے بس میں نہیں۔ اس میں سے ایک گورنر کو چونکہ کھانا تازہ تازہ کھایا تھا، خلعت پہنی تو اس کو چھینک کا احساس ہوا کہ مجھے چھینک آ رہی ہے۔ چھینک اختیاری تو نہیں ہے نا انسان کی، تو جب آئے گی تو پھر تو یا تو موت مشکل سے روکے یا پھر چھینک لے انسان۔ اب ہر جگہ کے آداب ہیں۔ اس گورنر بیچارے نے بہت کوشش کی کہ ہم 12 آدمی بادشاہ کے سامنے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مجھے چھینک آ رہی ہے، میں چھینکوں گا تو یہ تو اس مقام کے خلاف ہے ادب کے۔ پہلے تو اس نے اپنے اوپر بہت زور لگایا، نہیں ہوا تو چھینک دیا اس نے۔ اب چھینک دیا، بہرحال ایک چھینک تھی غیر اختیاری ہو گئی، لیکن چھینک کے ساتھ جیسے نظام ہے بعض دفعہ ناک سے کچھ پانی نکل آتا ہے، اب وہ بھی نکل رہا ہے۔ اب یہ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے کہ کیا کریں، یہ صاف کس چیز سے کروں، یہ سامنے تو شاہی خلعتیں پہنی ہوئی۔ تو اس نے کہا کچھ دیر گزرنے دیتا ہوں، جب لوگ دائیں بائیں کچھ ادھر ادھر دیکھیں گے، چھینک سے ویسے ہی تھوڑا سا خاموشی ہو گئی ہے، اب جب لوگ مصروف ہوں گے تو میں کچھ کر کے اس کو صاف کر لوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اس نے جلدی سے وہ شاہی خلعت کی جو آستین تھی اس کو لے کر اپنی ناک پہنچ دی، لیکن برائی بتاتے ہوئے نہیں آتی، باقی تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اسی وقت بادشاہ کی نظر پڑ گئی اس میں۔ اس نے دیکھ لیا کہ گورنر صاحب نے ہمارے اتنے قیمتی گاؤن کو ناک پہنچ دی اس پہ، تو غضبناک ہوا اور اس کو بلایا سامنے، کہ آپ کو شاہی خلعت دی اور آپ نے اپنے ناک کے اس گندے پانی کو اس قیمتی کپڑے پر صاف کیا، آپ تو اس کے قابل نہیں ہو، لہذا فوراً یہ شاہی خلعت اتار دو اور آج سے گورنری سے معزول ہو جاؤ۔ بولی اس سے سب کے سامنے، اس کو معزول کر دیا، اور بہرحال ایک ماحول جو ہے وہ خوشگوار نہیں رہا۔ یہ سب لوگ بہرحال جب مشیر جو سمجھدار آدمی تھا اس نے دیکھا، اس نے فوراً دیکھا بادشاہ بھی غصے میں ہے، لوگ بھی پریشان ہیں، تو کہا بھئی اجلاس برخاست ہے، آپ لوگوں کو آپ کی خلعتیں مل گئی، اب پھر ملاقات ہوگی، سب باہر چلے گا۔ یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی، اصل بات اب آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد اطلاع آئی بادشاہ کو کہ بھئی یہ جو 12 گورنر تھے اس میں ایک گورنر تھا، ایک مشہور علاقہ تھا اس زمانے میں نہاوند کا نہاوند کے گورنر جو ہے وہ آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان 12 میں سے ایک وہ بھی تھے۔ تو بادشاہ نے بلایا، جب یہ آئے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے ایک ساتھی سے خلعت لی، تو میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھینکنا ان کے اختیار سے تھا یا یہ اللہ کے حکم سے تھا؟ بادشاہ سمجھ تو گئے کہ مجھ پہ چوٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ اس سوال کا مقصد، اس گورنر نہاوند کے گورنر نے کہا کہ سوال کا مقصد بالکل صاف ہے کہ مجھے ایک بہت بڑی عبرت کی بات اللہ نے سمجھا دی آج آپ کے اس معاملے کو دیکھ کر، اور وہ عبرت کی بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ نے اپنی شاہی خلعت ایک بندے کو دی، اس سے ایک غیر اختیاری کام ہوا جو آپ کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اس خلعت کی بے اکرامی آپ سے برداشت نہیں ہوئی کہ اس نے شاہی خلعت کی بے اکرامی کی، اس سے ناک پہنچ لی، آپ سے برداشت نہیں ہوئی، آپ نے اس سے فوراً خلعت لے کر اس کو ہم سب کے سامنے ذلیل رسوا کر دیا۔ تو مجھے اللہ پاک نے بات سمجھا دی کہ اے انسان، تجھے انسانیت کی اور پھر آخری امتی ہونے کی خلعت پہنائی ہے، اگر تو نے اس کی بے اکرامی کی تو یاد رکھ قیامت کے دن تیرے ذلیل ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ مجھے تو اللہ نے عبرت کی بات سمجھا دی، تو مجھ سے تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن سب کے سامنے جاؤں اور اللہ پوچھ لے کہ انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر آخری پیغمبر کا امتی بنایا،
اتنی افضل اعلیٰ خلعت کی بے اکرامی ساری زندگی کی، لہٰذا اب آؤ ساری مخلوق کے بیچ تیرا حکم ہوگا، تیرا اعلان۔ اس بندے نے بھی اپنی خلعت اتاری، بادشاہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، آج سے میں بھی آپ کا گورنر نہیں۔ یہ جو بندہ ہے یہ بادشاہ کا جو گورنر تھا نہاوند کا، اب اس بندے کی زندگی کو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یہ جو سالک مجذوب کا لفظ اتنی آسانی سے آپ سمجھ گئے نا، اس لیے کہ ہم پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا کیسے؟ اب یہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا، گورنری تو گئی، عیش و عشرت تو گئے، اب اللہ پاک کی تلاش، اب آخرت کی فکر لگ گئی نا، وہ لگی نہیں تھی آج تک، اب لگ گئی۔ کیا ہوگا؟ کسی نے کہا بھئی اگر واقعی آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے اور سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے اللہ کی معرفت اور محبت۔ کہاں جاؤں؟ کہا آپ بغداد چلے جائیں، وہاں ایک شیخ ہے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں جائیں، دنیا ان کے پاس جاتی ہے، وہ آپ کو راستہ اور طریقہ بتائیں گے۔ یہ گئے، بغداد پہنچے، شیخ کی معلومات کی، کسی نے پتہ بتایا، ان کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن چونکہ سچی طلب کے ساتھ گئے نا، تو یہ نہیں آج تو اگر میں کسی کے پاس جاؤں، کسی کے سامنے پہنچوں تو کچھ نہ کچھ اپنا وزن ڈالنے کے لیے کہوں گا کہ فلاں ہوں اور فلاں مسجد کا امام ہوں اور یہ پڑھاتا ہوں، فلاں کا بھتیجا بھانجا ہوں، تاکہ تھوڑا سا روب ہو جائے، مجھے پہچان لے۔ اندر سے تو انسان اتنا بیچارہ عاجز کمزور ہے۔ یہ جب گئے تو یہ نہیں تھا، طلب صادق لے کے گئے نا، پھر انسان تعارف نہیں کراتا، اپنا وزن نہیں ڈالتا کسی پر۔ شیخ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ شیخ نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ کون ہو کیا نہیں ہو، ان سے نہیں پوچھا۔ کہا ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہے، لیکن آپ کو وہ کرنا ہوگا جو آپ سے کہا جائے، باقی آپ پوچھیں گے کچھ نہیں کہ کیوں اور کیسے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر واقعی آپ سچے ہیں، سچی طلب سے آئیں تو کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے۔ نے فرمایا حضرت میں اصلاح کے لیے آیا۔ اب شیخ نے پیچھے معلومات کی تو کسی نے کہا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ تو بادشاہ کے 12 گورنروں میں سے ایک ہے، نہاوند کے گورنر ہے، اور یہ وہاں سے آئے ہیں، اب کیوں آئے ہیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ ہے گورنر۔ شیخ سمجھ گئے۔ اگلے دن ان کو بلایا، کہا کہ ہاں بھائی تیار ہو؟ کہا تیار۔ کہا بازار میں جائیں، گندک کی دکان کھول لیں۔ گندک جانتے ہیں آپ لوگ؟ گندک ہوتا ہے نا، ایک پتھر ہے، غالباً یہ پانی وغیرہ صاف کرنے کے لیے لوگ مستورات استعمال کرتے ہیں۔ اب گندک کے اندر ایک بو ہے، ایک تو خود ایک بدبودار چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے خریدار بھی عام طبقہ ہے، غربا کا طبقہ ہے، وہ خریدے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی سپر اسٹور تو نہیں ہے، ایک عام دکان کھولنی ہے، جا کے اس میں بیٹھنا ہے۔ کہ گندک کی دکان کھول لیں بازار میں، اور پورا 1 سال وہ چلائیں، بس بیچیں اور پھر خرید کر لائیں، پھر بیچیں، پھر خرید کر لائیں، جو کمائی ہو وہ لا کے آپ ہماری خانقاہ میں جمع کرائیں 1 سال تک۔ ٹھیک ہے، اب چلے گئے، کہاں وہ گورنری ناز و نعم اور آگے پیچھے ہٹو بچو کی آوازیں، اور یہاں گندک کی دکان میں شیخ نے بٹھا دیا۔ انسان کی جب سچی طلب ہوتی ہے تو پھر سب چیزیں برداشت ہوتی ہیں۔ بیٹھ گئے، لیکن وہ مزاج کے خلاف چل رہا تھا نا سب کچھ۔ اب گن رہے ہیں بھئی 1 4 8 10 30 2 مہینے 4 مہینے، بھئی 365 دن کب پورے ہوتے؟ 1 سال پورا ہوا، سیدھا حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ کہا حضرت آپ نے 1 سال کہا تھا، وہ کل پورا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا گن رہے تھے تم، گن رہے تھے اس کو؟ ایسے تو نہیں ہوگا، اب مزید 1 سال لگانا پڑے، تم گنتی کر رہے ہو، یہ کیسی اصلاح ہے؟ لو بابا، اب 1 سال اور ہو گیا، سمجھ گئے کہ یہ بھی غلطی تھی، تو اب دوسرا سال جو ہوا تو اب گنا نہیں، اب آزاد ہو۔ اب مہینوں گزر رہے ہیں، دوسرا سال اس سے بھی اوپر ہو گیا،
لیکن نہ کوئی احساس کیا، نہ اطلاع دی۔ شیخ کو خود تو پتہ تھا کہ سال پورا ہوا۔ ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن سے بیعت ہے، جو ہمارے شیخ ہیں، ان کو کوئی اطلاع نہیں ہے، وہ تو بیچارے مصروف دنیا میں گھوم رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا سال اس سے اوپر چلا گیا تو شیخ نے خود بلایا، ہاں بھائی کتنا عرصہ ہوا؟ کہا آپ پتہ نہیں، ہم تو گندک کی دکان میں بیٹھا ہوں آپ کے حکم سے۔ فرمایا اب آ جاؤ۔ اب بلا لیا۔ یہ سمجھے کہ شاید مجاہدوں کا دور ختم ہو گیا۔ فرمایا آپ 2 سال دیکھو دکان میں بیٹھے، یہ کہ لباس آپ کے اس سے بدبو آ رہی ہے، پھٹ گئے ہو، تو اب تو ایسے ہی آپ کو عادت سی ہو گئی نا۔ اب آپ ایسا کریں کہ ہماری خانقاہ کے لیے ضروریات ہے، یہاں پر فقراء آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، سالکین آتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، مہمان آتے ہیں، سب کے لیے اکرام ہے، دسترخوان ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اگر ایک خدمت قبول کر لیں کہ آپ صبح ایسا کریں کہ ذرا بازار چلے جایا کریں، اور لوگ آپ کی حیت کو، کیفیت کو دیکھ کر خود سمجھ جائیں گے کہ کوئی مسکین آدمی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو دے دیا کریں گے۔ آپ منع نہیں کریں کسی کو، بس جو دیں وہ لے لیں اور رات کو لا کے اس کو خانقاہ میں جمع کروا دیں۔ یعنی بالفاظ دیگر کہ اس کو ایک سائل کی طرح بنا دیا، یہ گورنر ہے، ٹھیک ہے۔ چلے گئے، 1 سال بغداد کے بازار میں گزارا۔ لوگ ان کو بھکاری سمجھتے تھے کہ یہ خاموش سائل ہے، ان کے ہاتھ پہ کچھ رکھتے یہ لے لیتے، شام کو لا کے خانقاہ کے لنگر میں جمع کرا دے۔ 1 سال اس طرح گزر گیا۔ پھر بلایا، کہا بھائی کتنا عرصہ ہوا؟ کہا یہ تو نہیں پتہ۔ یہ سمجھے اب مجاہدہ ختم ہوا۔ کہا اچھا اب 3 سال ہو گئے آپ کو نا، اب آپ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ 3 سال پہلے آیا ہوا ایک شخص، نہ اس نے شیخ کو تعارف کروایا، نہ شیخ نے ان سے تعارف پوچھا۔ 3 سال بعد جب ہوا، ہاں بھائی تعارف کروائے، انہوں نے اب اپنی زندگی کو کھولا۔ میں فلاں ہوں، میرا یہ نام ہے، میں 12 گورنروں میں سے ایک تھا، ساری دنیا ہم پر کھلی ہوئی تھی، ایک دن یہ واقعہ ہوا دربار میں، چھینک آ گئی، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، مجھ پر اللہ پاک نے دل پر کھول دیا کہ یہ دنیا اس طرح ہے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا اچھا آپ اس لیے آئے؟ تو گورنر تھے آپ؟ کہا جی گورنر تھا۔ کہ آپ کو تو صاف سی بات ہے کہ گورنری میں تو ظلم ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو اختیارات ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، کتنوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کتنوں کے حقوق مارے۔ کہا بالکل حضرت بہت کچھ ہوا ہے۔ کہا اللہ تک، اللہ کے حقوق مار کے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے بندوں کے حقوق مار کے آپ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے سلوک کی ابتدا بھی نہیں ہوئی۔ پھر کیا کریں؟ کہا جاؤ اب لسٹ بناؤ، نام جمع کرو، کتنے لوگ تھے، کون تھا، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کیا ہے؟ کہا حضرت یہ تو یاد نہیں ہے۔ کہا یاد نہیں ہے، تم کوشش کرو، میں دعا کروں گا، اللہ تم پہ کھولتے چلے جائیں گے، بس جتنا ہو سکے، لیکن تم پوری کوشش کرو۔ اب یہ گئے، ایک نیا کام ان کے سر لگا، یہ بیٹھ گئے، اب نام لکھ، کسی کا نام یاد ہے، کسی کا پیشہ یاد ہے، کسی کا پتہ یاد ہے، یہ سب لکھ رہے ہیں، اس میں کئی دن گزر گئے۔ اب یہ لسٹ تیار ہو رہی۔ ایک دن آیا کہ بس یہاں تک بات تھی، شیخ کی خدمت میں آئے، کہا حضرت یہ لسٹ ہے۔ کہا اب ایسا کریں، چلے جائیں نہاون جہاں کے آپ گورنر تھے، اس لسٹ کو سامنے رکھیں، جو سامنے آئے جا کے ان سے اپنے حق کو معاف کرائیں، ان سے معافی کروائیں، وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ جب وہ سلسلہ پورا ہو جائے گا پھر آپ میرے پاس آئیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اب یہ آسان کام نہیں تھا، انسان کا نفس بہت موٹا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا کہ کسی کے سامنے اتنی آسانی سے جھک جائے، اور پھر اس کے سامنے، جس کے سامنے یہ ایک دن کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے جھکے۔ لیکن طلب سچی تھی، آخرت کی فکر تھی۔ اب آئے نہاوند آ گئے، لیکن اب تو دوسرا حلیہ ہے، پھٹا ہوا لباس ہے اور میلا کچیلا بدن ہے۔ اب جب داخل ہوئے
تو لوگوں نے غور کیا، بعض لوگ پہچان گئے، کہا یہ تو ہمارے وہ گورنر صاحب ہیں، یہ جو چلے گئے تھے، کیا ہو گیا ان کو؟ اب انسان کو جب موقع ملتا ہے نا اپنے کسی ظالم کو سامنے دیکھ کر، تو پرانے غصے بہت تازہ ہوتے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ لوگ جب ان کو دیکھنے لگے کہ بھئی یہ تو فلاں ہے جس نے یہ کیا وہ کیا، اب کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے، کسی نے بچوں کو کہا ان کے ساتھ ایسا کرو، اب یہ دھکے مار کھاتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، لسٹ لے کر لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں. 2 سال انہوں نے نہاوند میں اس فہرست کو، اس لسٹ کو سامنے رکھ کر لوگوں سے معافی مانگی، لیکن وہ معافی بھی ایسے نہیں ملی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اب جب لوگوں نے دیکھا کبھی ایسے تو معافی نہیں ہے، آپ نے یہ ظلم کیا، چلو آ کر یہ میرا تعمیر کا کام چل رہا ہے، اس میں کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کوئی کام کروا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. 2 سال انہوں نے اس لسٹ کی معافیاں مانگی. 2 سال پورے ہو گئے، اب دوبارہ اپنے شیخ کے پاس آئے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کل کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال. ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے، اس لیے کہ 2 سال شروع میں کہاں گزارے؟ گندک کی دکان میں، اور 1 سال بغداد کے بازار میں سائل بن کے کھڑے ہوئے. 2 سال معافیاں مانگنے میں گزری، 5 سال پورے ہو گئے. اب گئے اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کہ حضرت جہاں تک ممکن تھا، بس میں تھا، طاقت میں تھا، وہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، سب سے معافی مانگ لی. حضرت نے فرمایا اب آپ اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کو سلوک کے راستے پر چلا سکتے ہیں. یہ آسانی سے ہم نے سمجھ تو لیا کہ سالک مجذوب کون ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں اندازہ لگائیں، اس امت کا ایک ایک فرد 5 سال کے لیے اس کو محنت کرنی پڑی صرف سلوک کی ابتدا کرنے پر. آج تو ہم کہتے ہیں بس آسان سی باتیں، اپنے لیے کوئی ایسا شیخ ڈھونڈیں گے، کوئی ایسے پیر صاحب ہوں جو ذرا نرم گرم میٹھی سی باتیں ہوں، فضائل ہوں، ہم پہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں، کوئی تنبیہ نہ کرے، مجھ سے زیادہ پوچھے نہیں کہ بھئی کیا کاروبار ہے، کیا کرتے ہو، کیا معاملات ہیں، بس سارا اس طرح کھانے پینے کا سسٹم ذرا صحیح ہو، بس وہ شیخ ہیں. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، کہا ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، جھنگ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں پورے پاکستان سے بلکہ بیرون سے بھی لوگ آتے ہیں. ہمارے حضرت شیخ کا مزاج، آپ یہاں تو حضرت تشریف لا چکے ہیں نا 2 مرتبہ، آپ ہی کچھ عرصہ قبل بھی آئے، آپ حضرات نے دیکھا. ایک بات جو ہمارے حضرت میں نمایاں ہے وہ مزاج کی سنجیدگی ہے. سنجیدگی بہت زیادہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت کبھی ہنستے ہیں، ہر ایک سے بات کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. حضرت کے مزاج میں خاموشی بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، اور انسان دیکھ نہیں سکتا اس طرح آنکھیں بھر کے ان کو. تو اب لوگ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. 3-4 دن گزرے تو ایک معتکف کا خط آیا مجھے، تحریر پہنچی مجھے، کہ اور کہا کہ ہم تو آپ کے پاس بڑی امید لے کے آئے تھے، آپ کی بڑی تعریف سنی تھی. 4 دن گزر گئے، میں آپ کے بیان میں سب سے آپ کے قریب بیٹھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بھی مسکرائے نہیں. لگتا ہے آپ کو یہ مسکرانا آتا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو یہ اخلاق بھی نہیں ہے، لہٰذا میں تو اس سال کا اعتکاف چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو حضرت نے لکھا کہ آج کل کے ہمارے مریدین جو ہے وہ اتنے سخت ہیں کہ شیخ کی ہنسی اگر ان کو مسکرانا نہیں نظر آیا تو ان کو شیخ کی نسبت جو ہے وہ کوئی قیمتی محسوس نہیں ہوتی. چلو بھئی یہ ذرا کمزور ہلکے سے ہیں، ان میں دم خم نظر نہیں آ رہا ہے. ہم چلے ہیں اپنے شیوخ کو تولنے کے لیے کہ بھئی ان کے اندر کتنا تقوی اور طہارت ہے. ایسے نہیں ہو سکتا میرے دوستو بزرگوں. اگر اصلاح مجھے اپنی مرضی کے مطابق کروانی ہے وہ تو اصلاح نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے ایک ساتھی کہنے لگے، ہم گئے ایک شیخ کے پاس، فرمایا کیوں آئے؟ کہ حضرت بیعت کے لیے آئے. فرمایا بیعت کا مطلب پتہ ہے؟ بیعت تو کہتے ہیں بیع کو، بیع جانتے ہیں؟ طلبہ بیٹھے ہوئے، بیع کس کو کہتے ہیں؟ بیچنے کو. دیکھیں بیعت کا جو پہلا لفظ ہے نا، با یا عین، تا کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ بیع. بیع کے معنی ہے بیچنے کے.
تو شیخ کہنے لگے بھائی بیعت کا مطلب تو بیع ہے، وہ آدمی مرید بنے جو اپنے آپ کو بیچنے آیا ہو، پھر پوچھنا نہیں ہوگا کہ یہ کیوں اور وہ کیوں اور یہ کیسا اور وہ کیسا۔ تو 6 سال کے بعد جا کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا اب آپ اللہ کی معرفت پا چکے ہیں، اب جائیں، اب لوگوں کو اللہ پاک کا راستہ دکھائیں۔ یہ کون تھے؟ یہ آنے والے شخص حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ وہ تھے، بعد میں یہ بنے، لیکن ایک وقت گورنر تھے، اللہ پاک نے قبول کیا، لیکن کیسے ان کو بہت محنت کر کے اللہ کی رحمت تک آنا پڑا ہے۔ دوست میرے محترم دوستو بزرگوں، بس بات ختم۔ اس امت کے پاس راستہ وہ محنت کا ہے، کوشش کا ہے، تھوڑی سی قربانی دینے کا ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنی طلب اللہ کے سامنے ظاہر کریں، اور پھر انسان جب ایک قدم بڑھائے گا، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی گود میں، جب ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ بچے جلدی چلے نا، تو کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، تو ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا آؤ میرے پاس، تو وہ تو چل نہیں سکتا ہے، تو وہ بیچارہ اپنی کوشش میں ایک پیر بڑھاتا ہے اور دوسرے میں ماں باپ اس کو گود میں اٹھا لیتے۔ تو اللہ پاک کا تو بندوں سے معاملہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی کا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھائیں تو صحیح، اللہ کی رحمت ہمیں لے لے گی گود میں، منتظر ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ اور ذکر کریں گے، تمام حضرات اس میں پوری طلب کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ وقت ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید، اللہم بارک تعالی حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب إلى ربک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، کافی
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید مبارک. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر یا علیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین کو، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو اور اپنے تمام اساتذہ اکرام کو، والدین کو اور اپنے اعزاء کو، رشتہ داروں کو، اپنے مشائخ کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ہم مختصراً ذکر و مراقبہ کریں گے اور تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، اور ابتدا میں ہم مختصراً ذکر بالجہر کریں گے۔ اور جیسا آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ جہر سے مراد جہر معتدل ہے کہ بس اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک آواز آ جائے، بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہ ہو۔ تو ابتداً تھوڑا سا ذکر جہری ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر خفی کچھ وقت کے لیے کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر خفی کریں گے۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں، اپنے آپ کو خیالات سے بالکل یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادان، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادان، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی،
عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں زندگی گناہوں میں گزری ہے اللہ ہم کو معافی عطا فرما، گناہوں والی زندگی سے نجات عطا فرما، نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ چاہے مالی پریشانی ہے، جانی پریشانی ہے، صحت کی پریشانی ہے، اے اللہ کسی بھی قسم کی پریشانی میں کوئی مبتلا ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مسجد کو، مدرسے کو، اس ادارے کو، تمام ترتیبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص والی دولت عطا فرما. یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یہاں کے ایک ایک نمازی کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، چاہے شعبہ بنین میں ہے، بنات میں ہے، جس شعبے سے وابستہ ہے اللہ سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما. جتنے دینی مدارس ہیں خصوصاً ہماری مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن ہے اور جتنے دینی مدارس ہیں اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کی حفاظت فرما، تمام مساجد کو اے اللہ دین کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست احباب، اس مسجد کے نمازی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.